مخصوص شرائط سے جانور کی قربانی، اس کے مقابلے میں کوئی سونے کے پہاڑ بھی دے دے، یہ عمل کرنے کے بغیر اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنے کا ثواب ملے گا۔ جانور نکلا ہے، پیش کیا گیا ہے، تو اس کے کھروں کو بھی نیکی کے پلڑے میں تولا جا رہا ہے، اس کے سینگوں کو بھی، کہ تم سنت ابراہیمی علیہ السلام اور سنت محمدی علیہ السلام اور حکم الہی کو سامنے رکھتے ہوئے ریا سے پاک ہو کر مشروط وقت میں مشروط قسم کا جانور مشروط طریقے سے اللہ کے رستے میں پیش کرو گے، اس اراقت دم خون بہانے کی اس عمل کی بنیاد پر رب تجھے سونے کے پہاڑ سے بڑے صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کہ وہ قربانی کا حصہ ڈال سکتا ہے یا جانور خرید سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا، ہم مسلمانوں کی جو عیدگاہ ہے، ہماری جو مسجد ہے جہاں عید پڑھی جا رہی ہے، کہ وہ نہ آئے، میں اس سے ناراض ہوں۔ قربانی کرتے وقت درود و سلام پڑھنا، کتنے لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ مسجد رضا مجتبیٰ والوں نے نیا درود متعارف کروا دیا ہے، پہلے تو جمعے کے بعد، اب یہ کہتے قربانی کرتے وقت، تو ہم نیا دین نہیں اصلی دین پرانے والا پیش کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ محمد تاج رسل الله قاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا
اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر فضائل قربانی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال جتنے لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں سب کو قربانی کا عظیم عمل سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے دن رات میں، مہینوں میں اور سالانہ کچھ اعمال ہمارے لیے ایسے رکھے ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، جن سے نامہ اعمال کی سیاہی دور ہو جاتی ہے، اور رب ذوالجلال اس کے نتیجے میں بلندی درجات عطا فرماتا ہے۔ سال کے اندر مہینوں میں سے یہ وقت جو گزر رہا ہے، جو حج کے مہینے ہیں، ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے ایک منفرد عظمت عطا فرمائی۔ بد نصیبی سے گزشتہ سال سے حج کا جو روحانی موسم ہے وہ متاثر ہو چکا ہے، ورنہ یہ ایام حج کورسز کے لحاظ سے، حج کی تیاریوں کے لحاظ سے، حاجیوں کی روانگی کے لحاظ سے، حرمین شریفین کے ذکر سے معطر ہوتے ہیں۔ پھر حجاج کرام کا وہاں پہنچنا اور اس کے بعد کی رونقیں، اور پھر ادائیگی کے بعد واپسی۔ اگرچہ ہر شخص حج پہ نہیں جاتا ہر سال میں، مگر جب ماحول میں سے ایک بڑی تعداد حاجیوں کی جاتی ہے اور آتی ہے تو اس سے سارا ماحول ہی پرنور ہو جاتا، اور پوری امت کا، یعنی ہر ملک سے جب اس طرح اجتماع منعقد ہوتا تھا تو اس سے اسلام کی قوت کا مظاہرہ ہوتا تھا اور عظمت اسلام، اور اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود پھر بھی کروڑوں لوگوں کا اسلام سے منسلک ہونا، وابستہ ہونا، مضبوط تعلق ہونا، اور لاکھوں کی وہاں پہ حاضری ہونا، اس کا اظہار ہوتا تھا، جس کا بدل، جس کی مثال کسی اور دین میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی توڑ تھا۔ مگر جو عالمی سازشیں ہیں، کرونا انہی سازشوں میں سے ایک سازش بنا کر لایا گیا، اور اس کا مرکز اسلام پر سب سے بڑھ کر حرمین شریفین پر اثر ہوا۔ وہاں پر مخصوص مسلط طبقے کی وجہ سے کہ حج کی رونقیں ماند پڑ گئیں، اور وہاں کی پابندیوں کی وجہ سے ہر ملک کے اندر، یعنی لوگوں کو شاید اب حافظے میں نہیں کہ یہ موسم کون سا ہے، کہ جب کہ ہر محلے سے حاجیوں کی تیاری ہوتی تھی تو ایک فکری حاضری تو سب کی ہوتی رہتی تھی۔ یوں تو ایک زائر بھی بدل دیتا ہے دل کا موسم، ساتھ لاتا ہے مدینے سے ہوائیں تیری، یعنی جانے کے لحاظ سے
انہیں دعاؤں کے لیے کہا جاتا تھا، سلام ان کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا، پھر واپسی ہوتی تھی۔ تقریباً 6 مہینے آنے جانے کے لحاظ سے یہ یادیں حرمین شریفین سے منسلک رہتی تھی، مگر یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ اس آزمائش سے بھی عالم اسلام کو محفوظ فرمائے اور پہلے کی طرح حج اور حرمین کی رونقیں بحال فرمائے۔ وہاں جانے کے علاوہ پوری امت کے لیے، خواہ وہ گھروں میں ہوں، تو جو 10 دن ہیں خصوصی طور پر ذوالحج کے، ان کے لحاظ سے امت کو ایک سلیبس عطا کیا گیا، اور پھر بالخصوص جو یوم النحر ہے 10 ذوالحج، 11 12 ذوالحج، اس میں جو قربانی کا عمل ہے وہ بھی مسلمان دنیا کے جس کونے میں ہوں ان کے پاس حج کی استطاعت ہو یا نہ ہو، انہیں اللہ کے قرب میں پہنچنے کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ عشرہ ذوالحج عطا کیا گیا۔ حج اور قربانی کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہ گزشتہ سے پیوستہ جو ہمارا جمعۃ المبارک تھا مرکز صراط مستقیم لاہور میں فلسفہ قربانی کانفرنس، اس کا اس میں انعقاد ہوا، اور قربانی کا فلسفہ، مقصد، حکمتیں، نتائج، ثمرات کو اس میں بیان کیا گیا۔ ایک تو آپ حضرات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جمعے کے جو موضوعات اب چل رہے ہیں، جو آپ یہاں نہیں سنتے اور انہیں لاہور میں بیان کیا جاتا ہے، تو وہ لائیو بھی چلتے ہیں اور اس کے بعد نیٹ پر یا ہمارے چینل پر موجود ہوتے ہیں۔ تو اپنا تسلسل سبق کا قائم رکھنے کے لیے وہ موضوعات بھی آپ ضرور سنا کریں، چونکہ وہ پھر دہرائے نہیں جاتے۔ مثلا فلسفہ قربانی موضوع بیان ہو چکا ہے، تو اب فضائل قربانی کا موضوع ہے، وہاں والوں کو یہ سننا ہوگا اور یہاں والوں کو وہ سننا ہوگا۔ اور ویسے اللہ کا فضل ہے کہ پوری دنیا کے اندر آواز پہنچ رہی ہے اور علماء، خطباء، عوام الناس استفادہ کر رہے ہیں۔ تو عشرہ ذوالحج اور پھر اس میں قربانی، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 10 دن ذوالحج میں ہمیں ملیں گے، ان کے بارے میں آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ حدیث شریف میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان 10 دنوں کے آنے سے پہلے ہمیں شوق ہونا چاہیے کہ ایک سپیشل کوٹا ہمیں مل رہا ہے، ایک گولڈن ٹائم خصوصی طور پر ہمیں دیا جا رہا ہے کہ وہ فضیلت باقی دنوں کو نہیں جو رب نے ان 10 دنوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور ان 10 دنوں کا جو سیزن ہے عمل صالح کا، وہ عام نہیں ملتا، وہ انہی کا خاصہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نیکی کو کئی گنا بڑھاتا ہے اور اس امت کی بخشش کے سامان ان دنوں کے اندر فراہم کیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن، کوئی بھی سال کے دنوں میں سے ایسے دن نہیں جو ذوالحج کے ان پہلے 10 دنوں جیسے ہوں، یعنی مسلسل 10 دن، ان 10 دنوں کے ہم پلہ پورے سال میں اور نہیں ہیں۔ کس لحاظ سے اور کس مقام سے؟
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشرہ، اللہ نیک کاموں سے پیار کرتا ہے، وہ 24 گھنٹے میں جس وقت بھی اعمال صالحہ کیے جائیں، جن دنوں میں بھی جن مہینوں میں بھی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں اعمال صالحہ سے جتنا اللہ پیار کرتا ہے اتنا پیار اعمال صالحہ سے ان دنوں کے علاوہ نہیں کیا جاتا۔ مثلا نفل عام دنوں میں بھی پڑھیں تو اس کا بڑا ثواب ہے، مگر ذوالحج کے 10 دنوں میں نفلوں کا جو ثواب ہے وہ اور دنوں میں نہیں ملتا۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، صدقہ و خیرات کرنا ہمیشہ اس کا ثواب ہے، مگر ذوالحج کے 10 دنوں کے اندر جو یہ اعمال اللہ کے دربار میں محبوب ہوتے ہیں وہ انہی 10 دنوں کا خاصہ ہے۔ اور عمل کے محبوب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے والا محبوب ہو جاتا ہے۔ مثلا نماز ہم ہمیشہ پنجگانہ پڑھتے ہیں تو پنجگانہ نماز سے بندہ رب کا پیارا بنتا ہے، لیکن اسی پنجگانہ نماز سے جو 10 حج کے 10 دنوں میں جو پڑھی جاتی ہے تو اس سے بندے کو اللہ کے دربار میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ قرب میسر آتا ہے، اور ہر عمل اللہ کے دربار میں زیادہ پسند کیا جاتا ہے، ہر عمل صالح۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، صحابہ نے سوال کیا، اور یہ جس طرح میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ سوالات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس امت کے لیے بہت بڑا تحفہ اور ذخیرہ ہے۔ اگر وہ اس وقت جو سامنے موجود تھے وہ سوال نہ کرتے اور جواب دینے کی ضرورت نہ پڑتی تو امت قیامت تک کہاں سے جواب ڈھونڈتی؟ تو بر وقت صحابہ کے سوالات جو ہیں ہزاروں سوالات، اور ان میں سر فہرست 2 شخصیات کے سوالات بہت زیادہ ہیں تعداد میں حدیث شریف کے اندر، یعنی جن میں پھر سر فہرست سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو سوالات ہیں یعنی نہایت قیمتی، ضروری اور کثرت سے تھے، جو یعنی سوال کرنے کے لیے بھی علم درکار ہے کہ پہلے حدیث میں یہ پڑھا تھا محبوب، اب آپ نے یہ فرمایا، پہلے آیات میں یہ آ چکا ہے اب آپ نے یہ فرمایا، یعنی آپ کا فرمانا برحق ہے، لیکن یہ کس طرح ہم آپس میں تطبیق دیں گے؟ تو سوال کرنے کے لیے پہلا یاد ہونا ضروری ہے۔ اعتراض اور چیز ہے، وہ جہالت کی وجہ سے بھی کیا جا سکتا ہے، استفسار علم کی بنیاد پر۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے یہاں پر چونکہ جہاد کی بڑی فضیلت سنی ہوئی تھی کہ جہاد بڑا افضل عمل ہے، تو جب یہاں یہ پتہ چلا کہ ان دنوں کے اندر جو عام اعمال صالحہ ہیں جہاد کے علاوہ بھی گھر بیٹھے ہوئے تسبیح، تحلیل، درود و سلام، نفل، تہجد، نماز، تلاوت، کہ ان کا بڑا ہی زیادہ ثواب ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں کے سوا جو اللہ کے راستے میں جہاد کیا جاتا ہے، کیا ان دنوں کا عمل صالح اس جہاد سے بھی بڑا ثواب رکھتا ہے کہ جس میں بندہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اسلام کو غالب کرنے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے دشمن کے سامنے پہنچ گیا ہے؟ تو یہ 10 دن جو ذوالحج کے ہیں ان میں نفل پڑھنا تو آسان سی بات ہے، اور ان دنوں کے علاوہ جو میدان جہاد میں جہاد کر رہا ہے، موت کے منہ میں کھڑا ہے، وہ بڑا مشکل ہے۔ تو کیا اس جہاد سے بھی ان دنوں کے اعمال صالحہ
زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اس جہاد سے بھی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ذوالحج کے 10 دنوں کے علاوہ دنوں کا جہاد، ذوالحج کے 10 دنوں کے عمل صالح کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ نا کہ یہ بھی ایک عمل صالح ہے اور پھر 10 دنوں کے اندر ہو، تو اب جہاد اور چیز ہے کہ وقت ذوالحج کے 10 دنوں کا ہے اور ساتھ جہاد بھی ہو رہا. تو اب تو یہ جہاد کو ذوالحج کی بھی برکت مل جائے گی. سوال یہ تھا کہ جہاد ذوالحج کے ان 10 دنوں کے علاوہ ہو اور دوسری طرف عمل صالح 10 دنوں کا ہے کوئی عمل صالح، تو اب تقابل میں کیا جہاد کی فضیلت زیادہ نہیں ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان 10 دنوں کے اندر جو عمل صالح کیا گیا وہ ان 10 دنوں کے علاوہ کے جہاد سے بھی بڑا مقام رکھتا ہے. ہم لوگ جنہیں جہاد کرنے کا کوئی وقت ہی نہیں مل رہا، جہاد بالسیف، دروازہ ہی بند ہے، تو یہ ہمیں ان دنوں کو تو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ جن میں جہاد سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک قسم کا جہاد جو ہے اس کا ثواب زیادہ ہو سکتا ہے ان دنوں کے نوافل اور اعمال صالحات سے. ایک طرح کا جہاد جو ان دنوں کے علاوہ کیا گیا، کیسا؟ فرمایا کہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ہاں اس بندے کا جہاد ان 10 دنوں کے علاوہ خالص غلبہ اسلام کے لیے جو نکلا تھا راہ جہاد میں کفار کے مقابلے میں، اپنا مال لے کر اور اپنی جان لے کر، مال مثلا گھوڑا اور جو اسباب تھے، لیکن فرما لم یرجع من ذالک بشیء، جب واپس لوٹا یعنی نہ جان لے کے واپس گیا ہے نہ مال لے کے واپس گیا ہے، وہی شہید ہو گیا ہے، اس کے جہاد کی فضیلت تو ان دنوں کے اعمال صالحات سے زیادہ ہے. مگر جو کافروں کو مار کے اگرچہ زخمی ہو کے مصیبتیں برداشت کر کے واپس گھر صحیح سلامت یعنی جان کے لحاظ سے پہنچ گیا، اس سے ان دنوں کے اعمال صالحہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اور پھر ان دنوں میں جو 10 ذوالحج ہے اس کے اندر مخصوص شرائط سے جانور کی قربانی، اس کے مقابلے میں کوئی سونے کے پہاڑ بھی دے دے، یہ عمل کرنے کے بغیر تو اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنے کا ثواب ملے گا. تو اس بنیاد پر یعنی قربانی کا عمل بھی امت مسلمہ کو ایک اس لیول میں دیا گیا جس طرح وہاں لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ تمنا تھی کہ کاش کہ 1000 سال کی زندگی ہو تو ہم 1000 سال عبادت کریں. تو اللہ نے یہ انعام دیا اس امت کو کہ تم لیلۃ القدر اگر پالو تو ایک رات کی بندگی 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو ایسے ہی جب ایک جذبہ ہے کسی کے دل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور کہتا ہے کاش کہ ایک پہاڑ سونے کا ہوتا تو میں پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا. تو ہماری شریعت میں ہمیں یہ تحفہ دیا گیا کہ تم سنت ابراہیمی علیہ الصلاۃ والسلام اور سنت محمدی علیہ الصلاۃ والسلام اور حکم الہی کو سامنے رکھتے ہوئے
ریا سے پاک ہو کر مشروط وقت میں مشروط قسم کا جانور مشروط طریقے سے اللہ کے رستے میں پیش کرو گے، اس اراقت دم خون بہانے کی اس عمل کی بنیاد پر رب تجھے سونے کے پہاڑ سے بڑے صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ عقل شریعت کے تابع ہے، یعنی آج سے کچھ وقت پہلے پرویز نے ایک فتنہ کھڑا کیا تھا قربانی کے خلاف، اور پھر اب کئی لبرل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر اس دن قربانی کے علاوہ اگر یہ کر لیا جائے، 1000 لوگوں کو آٹے کے تھیلے لے دیے جائیں، اگر یہ کر لیا جائے، اگر وہ کر لیا جائے۔ نماز فجر کی 2 سنتیں ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ چونکہ 2 سنتوں میں تو 2 قیام ہیں، 4 سجدے ہیں، میں 20 سنتیں پڑھتا ہوں، زیادہ سجدے ہوں گے، عقل کہہ رہی ہے زیادہ رکوع ہوں گے، زیادہ قیام ہوں گے، بدن زیادہ تھکے گا اللہ کی بندگی میں، تو میں 20 سنتیں پڑھ لیتا ہوں۔ تو شریعت کہے گی اگر 20 پڑھو گے تو مردود ہیں، 2 پڑھو گے تو مقبول ہیں۔ اب عقل تو کہتی ہے کہ جب محنت زیادہ کر رہے ہیں تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ عمل کی جو ویلیو بنتی ہے وہ محبوبوں کی اداؤں سے بنتی ہے۔ 2 سنتیں پڑھنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر اس پہ لگی ہوئی ہے، اور پڑھو گے تو وہ تمہارا اپنا طریقہ ہے۔ تو اللہ کے دربار میں محبوبوں کی اداؤں کی ویلیو پہلے ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر اگرچہ مطلقاً صدقہ و خیرات بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس کی وہ ویلیو نہیں جو اس کی ہے، کیونکہ یہاں سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت محمدی بھی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس بنیاد پر عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ انسان کو کتنا نوازنا چاہتے ہیں، اور ہر بندہ جو قربانی کی حیثیت رکھتا ہے وہ سونے کے پہاڑ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو خالق کائنات نے اس ذریعے سے بھی امت کو نوازا ہے کہ یہ کام کرنے کو چھوٹا سا ہوگا، لیکن اس کا جو رزلٹ اور انعام ہے قیامت کے دن وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث کے اندر اس عمل کی فضیلت کو بیان کیا۔ امام بہقی نے سنن کبریٰ کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا، حدیث نمبر 19553 ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما انفقت الورق فی شیء، ورق کہتے ہیں چاندی کو، افضل من نہیرہ فی یوم عید، فرمایا کسی بھی نیک کام کرنے میں چاندی خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، وہ جو پہاڑ والی میں نے مثال دی وہ اس سے ماخوذ ہے کہ کسی بھی نیک کام کے اندر چاندی یا سونا کوئی چیز خرچ کرنے سے بندے کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب کچھ چاندی خرچ کر کے یا کچھ پیسے خرچ کر کے قربانی کا جانور خریدنے میں ملتا ہے۔ من نہیرات یوم عید، عید یوم النحر کے دن، یعنی جو ایام ہیں قربانی کے، ان کے اندر قربانی میں جو پیسہ خرچ ہوا، یعنی ایک طرف مثلا لوگوں کی ضرورت کے لیے ایک پل بنایا جا رہا ہے جس میں اس بندے نے 5 کروڑ دے کر وہ پل بنا دیا، اور بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا خرچہ ہے،
لیکن دوسری طرف جو ہے اس نے مثال کے طور پر 30,000 کا ایک جانور، ایک بکرا قربانی کے لیے خریدا، قربانی دی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو پیسہ اس مقصد کے لیے لگا، ان 5 کروڑوں سے اتنا اللہ کے دربار میں اس بندے کو مقام نہیں ملا جتنا ان 30,000 کی قربانی سے اسے مل گیا ہے۔ یہ صاحب شریعت جانتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ریٹ کیا ہے، اللہ کے دربار میں ویلیو کس چیز کی ہے، کس دن کون سا کام اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ 8 ذوالحج ہو یا 15 ذوالحج ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، یہ قربانی والا موقع نہ ہو تو پھر تو وہی قانون ہے کہ جس نے 5 کروڑ لگائے اس کو زیادہ ثواب ملے گا، جس نے 30,000 دیے کسی نیکی کے کام میں اسے تھوڑا ملے گا۔ مگر یہ جو مخصوص اوقات شریعت نے معین کر دیے، یہاں اسی قانون کے مطابق کہ اس کی مرضی ہے وہ جس طرح خوش ہو، تو اس دن وہ اس کام میں زیادہ خوش ہوتا ہے قربانی کے عمل سے۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا زیادہ اجر امت مسلمہ کے لیے بیان کیا۔ اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ وسعت رکھنے کے باوجود یہ کام نہیں کرتا، قربانی کا جو نصاب ہے شرعی طور پر ہمارے معاشرے میں اندازاً یعنی 90% لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ قربانی واجب ہے، یعنی سنت تو کہتے ہیں کہ سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کا درجہ واجب کا ہے، اور ترک پر گناہ واجب کے ترک کا ہے۔ اور نصاب کے لحاظ سے یعنی فرضیت زکوٰۃ سے پہلے بعض وجوہ میں اس کا نصاب پایا جاتا ہے۔ ہمارا جو رسالہ ہے زکوٰۃ کے مسئلے پر اس میں بھی اس کی وضاحت کی ہے، یعنی صدقہ فطر اور قربانی یہ دونوں نصاب آپس میں ایک جیسے ہیں، یعنی جس طرح رمضان میں صدقہ فطر لازم ہوتا ہے تو جن جن لوگوں پہ صدقہ فطر لازم ہے ان لوگوں پہ قربانی بھی لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنے اہل و عیال جو نابالغ ان کے کفالت کے اندر ہیں ان کی طرف سے یعنی ہر گھر کا سربراہ جو ہے وہ قربانی دے۔ تو یہاں پر اگر اس نے قربانی نہیں دی، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعہ، جس نے وسعت پائی، وسعت پائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب تھا، خوشحال تھا۔ وسعت کس چیز کی؟ لئن یضحی، کہ قربانی کر سکے، اتنے پیسے تھے اس کے پاس، فلم یضحی، لیکن اس نے نہیں کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض فرمایا فلا یحضرن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے۔ یعنی جو ساری کائنات کو مسجد بلانے آئے ہیں، اس بندے سے، اس امتی سے، ظاہر ہے کہ یہ نصاب ہندو سکھ کا نہیں، مومن کا ہے کہ کلمہ گو ہے اور اتنا اس پہ رب کا فضل ہے کہ وہ قربانی کا حصہ ڈال سکتا ہے یا جانور خرید سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ فلا یحضرن مصلانا، ہم مسلمانوں کی جو عیدگاہ ہے، ہماری جو مسجد ہے جہاں عید پڑھی جا رہی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نہ آئے، میں اس سے ناراض ہوں۔ اب اتنی ناراضگی کس کا جگرا ہے کہ امت میں وہ برداشت کر سکے کہ وہ سرکار اتنے لفظ فرما دیں اور پھر بھی اس کی کوئی حیثیت بچے پیچھے؟ تو اس بنیاد پر
قربانی کی اہمیت اور اس کے اندر جو ثواب ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع الارض، زمین پر خون ٹپکنے سے پہلے اللہ کے دربار میں پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کی اس جہت کو بھی بیان کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اما انہو یجاؤ بلحمہا ودمہا تودع فی میزانک 70 ضعفا، فرمایا یہ اس کا گوشت یہ کل تمہارے نامہ اعمال کے پلڑے میں ہوگا، تمہارے ترازو میں نیکیوں کی جانب اس کا گوشت۔ اور فرمایا لن ینال اللہ لحومہا، رب کو کوئی ضرورت نہیں قربانی کے گوشتوں کی، لن ینال اللہ، اللہ کی رضا نہیں پاتے قربانی کی جانوروں کے گوشت، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ گوشت نہیں دیکھتا، خون نہیں دیکھتا، اللہ قربانی کے وقت تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے۔ حصی طور پر کہیں لحاظ ہے کہیں نہیں، قربانی دیتے وقت دل کی کیفیت نہیں دیکھتا کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے، اس سے تو چھپ ہی کچھ نہیں سکتا، یعنی جب قربانی دی جا رہی ہے رب جانور سے پیار نہیں کر رہا، قربانی دینے والے سے پیار کر رہا ہے، یعنی اس کی کیفیت دیکھ رہا۔ عام قربانی دینے والے کے سامنے تو جانور ہے، اسے ذبح کر کے بتا رہا ہے میرا اس سے پیار نہیں، میرا میرے مولا سے پیار ہے جس کے لیے میں نے پیارا جانور ذبح کر دیا۔ اور اللہ اس کے دل کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر تقوی کتنا ہے، اس کے باوجود خون ہو، گوشت ہو، سینگ ہو قربانی کے جانور کے، یہ اس شریعت کا انوکھا انداز ہے کہ مقدس جسے چاہے بنا دے، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، کیسی تقدیس پہنچی کہ قیامت کے دن ایک طرف تو پلڑے میں، نیکی کے پلڑے میں نماز کا نور ہے، روزے کا نور ہے، حج کا نور ہے، اور ساتھ اسی پلڑے میں قربانی کا گوشت ہے، اسی پلڑے میں قربانی کے جانور کے سینگ ہیں۔ جہاں نماز کے نور کا ایک وزن ہے وہاں قربانی کے گوشت کا بھی وزن ہے۔ جہاں سے نماز اس کو پاس کرائے گی کہ دوسری طرف والا پلڑا جو ہے اس پر نیکی والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، ایسے ہی قربانی کا گوشت بھی کردار ادا کرے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہو یجاؤ، قربانی کو لایا جائے گا، کیسے؟ بلحمہا، اپنے گوشت کے ساتھ، ودمہا، اپنے خون کے ساتھ، تودع فی میزانے کے، تمہارے پلڑے میں اس کو رکھ دیا جائے گا۔ پلڑے سے مراد جو نیکی کا پلڑا ہے۔ یہ پتہ ہے سرکار کسے فرما رہے ہیں؟ وہ ذات طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ مفسرہ محدثہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، قربانی کے موقع پر سرکار انہیں فرما رہے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھو دیکھو اپنی قربانی کو، اور دیکھو قربانی کے جانور کی گردن سے خون ٹپکنے کو۔ اس کا پہلا حصہ حدیث کا ہم پہلے موضوع میں بیان کر چکے ہیں، ابھی وقت مختصر، اگلا حصہ فرمایا یہ جو جانور ہے آپ کے، اے سیدہ فاطمہ، آپ کے نامہ اعمال میں فی میزان کے، کاف ضمیر مجرور
مخاطب کی ہے مؤنث ہونے کی وجہ سے. فی میزان کے، کوئی صحابی ہوتے تو سرکار فرماتے فی میزان کا، فی میزان کے، اے فاطمہ تمہارے میزان میں، تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں، ترازو کے اندر اس قربانی کا گوشت رکھا جائے گا اور اس قربانی کا خون رکھا جائے گا. تو جب ان کے لیے اتنا فائدہ ہے تو ہم گناہگاروں کے لیے کتنا فائدہ ہوگا. اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ. ایک تو یہ ہے نا کہ قربانی کا گوشت نکلا ہے بکرے کا، مثال کے طور پر 40 کلو، تو 40 کلو رکھا جائے گا. سرکار فرماتے نہیں، 40 کو 70 سے ضرب دی جائے گی، 70 گنا بڑھا کر وہ تمہارے نامہ اعمال میں پیش کیا جائے گا، اور ساتھ خون جو اس کا نکلا ہے وہ پیش کیا جائے گا. اور دوسری حدیث شریف میں کھر جو ہے قربانی کے جانور کے، ان کا بھی ذکر کیا، سینگوں کا بھی ذکر کیا. دیکھو اللہ کے رستے میں جانور نکلا ہے، پیش کیا گیا ہے، تو اس کے کھروں کو بھی نیکی کے پلڑے میں تولا جا رہا ہے، اس کے سینگوں کو بھی. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، طبرانی نے موجم اوسط میں اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی جو سامنے بیٹھے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور قیامت تک ہم بھی، ہمارے بعد والے بھی، ہم سے پہلے مسلمان بھی، سرکار فرماتے ہیں اے لوگو ضحوا، قربانی دو، واحتسبوا بدمائها، اور قربانی کے جانوروں کے خون کو ذخیرہ ثواب سمجھو. یعنی اگر دل کا عقیدہ نہیں ہے، یہ غفلت ہے، تو وہ قربانی کر بھی دی تو اس کا وہ فائدہ نہیں جو اس نظریے کے ساتھ فائدہ ہے کہ واحتسبوا، اسے باعث اجر جانو، اسے باعث ثواب جانو. یہ نہیں کہ کہو کہ افسوس ہے کہ ایک جان چلی گئی، اسے باعث ثواب جانو. تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیبۃ نفسہ، اسے باعث ثواب جانو. فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله عز وجل. عام بندہ سمجھتا ہے کہ خون زمین پہ پڑا، زمین جذب کر گئی، اڑ گیا، اب کہاں ملے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي حِرْزِ اللَّهِ، یہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا ہے، یہ ضائع نہیں ہوگا، یہ گم نہیں ہوگا. فی حرز اللہ، اللہ کی حفاظت میں ہے. اور ساتھ فرمایا کہ یہ ساری کیفیت ہے من ضحی طیبۃ نفسہ، جس نے قربانی دی خوش دلی کے ساتھ. یہ ساتھ شرط ہے، خوش دلی کے ساتھ. یعنی ایک یہ ہے قربانی دی، ساتھ دل میں مجبور بھی ہے، کچھ ہو سکتا ہے زبان سے بھی کہہ رہے ہوں، دل میں سوچتا ہے کہ مہنگائی تھی اور پھر بھی قربانی دینی پڑ گئی ہے. تو اس طرح کی بات دل میں سوچتا ہے تو اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے. سرکار شرط لگاتے ہیں جس نے قربانی دی طیبۃ نفسہ، دل اس کا بڑا خوش ہے کہ دیکھو رب نے مجھے مال دیا، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مانا، قربانی دے کر بڑا خوش ہو رہا ہے طبی طور پر. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتھ محتسبا لأضحیتہ، ساتھ اس کو امید ثواب کی بھی ہے. یہ نہیں کہ گوشت کی ضرورت تھی جیسے ویسے گوشت کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آج
اس ذریعے سے گوشت پکا لیتے ہیں. محتسباً، نیت ثواب کی ہو. ثواب کی نیت ہی نہیں تو پھر وہ عام ہی ہو گئے، جیسے ویسے روزانہ کسائی یا عام لوگ ذبح کرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں. یہ جو ہے اس کا ایک ایک قطرہ گوشت کی، ایک ایک بوٹی، ہڈیاں، کھر اور اس کے سینگ اور بالوں کی تعداد کے مطابق نیکیاں. اور ساتھ یہ ہے کہ حسنوا دہایاکم فإنہ علی الصراط مطایاکم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی اچھی لیا کرو اور ان کو اچھا رکھو، کیونکہ پل صراط پر یہی تمہیں بٹھا کے پار گزرے گی. یعنی اس کی معنویت میں غور کرو. ایک کرسچن، ایک یہودی، ہندو، سکھ، قادیانی، کوئی بادعقیدہ، وہ سنے قربانی کی فضیلت کو کہ اتنا اس میں ثواب ہے تو کہے چلو میں ہندو سکھ تو صحیح لیکن قربانی تو میں بھی کر لیتا ہوں تاکہ قیامت کے دن مجھے فائدہ دے. تو اب وہ اس جانور کی یہ شان نہیں کہ پل صراط سے گزارے، اس کا یہ مقام نہیں کہ اس کا گوشت، ہڈیاں نیکیوں کے میزان میں ہوں، کیونکہ پہلے تو ایمان شرط ہے اور ایمان کے ساتھ پھر یہ نیت ضروری ہے کہ ایمان کے ہمراہ چھری چلاتے وقت یا چلواتے وقت یہ نیت ہے کہ مجھے اس سے ثواب ملے گا اور میں ثواب کے لیے کر رہا ہوں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یہ جانور کیا کردار ادا کرے گا قیامت کے دن. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان طبرانی معجم کبیر میں ہے. فرمایا کانت لہو حجابا من النار. وہ قربانی قیامت کے دن جہنم کے گیٹ پہ کھڑی ہو جائے گی اور اس کو جہنم نہیں جانے دے گی. جہنم کے اور اس کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی. اتنی بڑی پاور ہوگی اس جانور کے اندر، یا جو حصہ اس نے ڈالا تھا ان 7 لوگوں کے لیے وہ گائے کردار ادا کرے گی کہ حجاب من النار بن جائے گی. اب ظاہر ہے حدیث کے جو اقتضاء النص سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کسی کوئی دیگر غلطی کی بنیاد پر جانا جہنم پڑ رہا تھا اس کو، یعنی لسٹ ان کی تھی کہ جہاں ہے مومن لیکن کسی گناہ کی وجہ سے اسے جہنم بھیجا جائے، یہ فیصلہ ہے. آگے جب فرشتے لے کے پہنچے ہیں تو بکری کھڑی ہے، وہ کہتی ہے نہیں یہ جہنم نہیں جائے گا کیونکہ اس نے مجھے قربانی کے طور پر پیش کیا تھا، میری ڈیوٹی ہے، میں اسے نہیں جانے دوں گی. تو اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والی کا یہ مرتبہ ہے کہ رب فرشتوں کو سمجھائے گا کہ اس کی بات مانو، اس کے کہنے پہ اسے جنت لے جاؤ. یہ حجاب من النار. چونکہ بندہ ویسے ہی اگر جنتی ہے پھر تو وہ دوزخ کے گیٹ پہ جائے گا ہی نہیں، وہ تو جنت کے گیٹ پہ جائے گا سیدھا. اسے لے جایا گیا دوزخ کے گیٹ پر. ہے مومن، چونکہ جو مومن نہ ہو وہ اس کو تو دوزخ سے بچا ہی کو نہیں سکتا، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. مومن ہے، صحیح العقیدہ ہے، لیکن کوئی گناہ ہوا تھا اس کی وجہ سے فیصلہ ہوا اسے جہنم بھیجو، اور آگے قربانی کھڑی ہے. یعنی دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے لحاظ سے فرمایا کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دیں اور اس نے انہیں بوجھ نہ سمجھا اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کو پڑھایا اور ان کو پھر رخصت کیا، پھر قیامت کے دن یہ بیٹیاں اپنے ابا امی کو جہنم نہیں جانے دے گی. ان کی یہ پاور ہے کہ رب فرشتوں کو کہے گا کہ جب یہ بازو پکڑ بیٹھی ہے بیٹی اپنے باپ کا یا اپنی امی کا اور کہتی ہے میں نے ان کو جنت لے جانا ہے، تو فرشتوں اب تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، اسے لے جانے دو چونکہ میں دنیا میں یہ وعدہ کر چکا ہوں. تو اس مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حجاب من النار. تو یہ مختلف ذرائع ہیں اس امت کو جنت دلوانے کے.
جو شریعت نے ہمیں آسان سے، یعنی یہ جو تھوڑی سی قیمت ہے جس کی وجہ سے جنت ملے گی اور یہ جہنم کے سامنے رکاوٹ بن جائیں گی، اگر اس کے بدلے امریکہ جیسے کروڑوں ملک مل کر بھی قیامت کے دن چاہیں کہ ایک بندہ جہنم جانے سے بچ جائے تو نہیں بچا سکیں گے، کسی کا بس نہیں چلے گا۔ لیکن ادھر کئی پیکج ہیں شریعت کے اندر، کسی نہ کسی موڑ پر یہ مسلمان جنتی بن ہی جاتا ہے۔ اپنے آپ کو سیدھا رکھے، اللہ کے فضل سے توقع رکھے، تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی کہ یہ جانور تمہارے لیے مشکل تمہاری ٹال دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فضیلت کی حدیثیں حق بیان کرنے میں ہم ہی بیان کر سکتے ہیں، اگر رامے گامے کی بچی ہاتھ پکڑ کے اس کا مشکل کشائی کرے تو یہ شریعت ہے، تو نبیوں کے سلطان اشارہ کر کے جنت بھر دیں تو وہ شرک کیسے بنے گا؟ ان کی مشکل کشائی، حاجت روائی، اور وہ بھی قیامت کے دن، اس کو کس توحید کی آڑ میں اس کا انکار کیا جا رہا ہے کہ جب کہ شریعت مطہرہ میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ، وہ بیٹیاں اس بندے کے لیے حجاب بن جائیں گی۔ اور ادھر تو قربانی تک بات پہنچی، اور ساتھ ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وقت جو طریقہ ہے اس کے لیے بھی خد و خال اجاگر کیے، بلکہ وضاحت فرما دی۔ اب اس وقت وہ ساری احادیث ذکر کرنے کا وقت نہیں، لیکن ایک حدیث میں ذکر کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اور وہ صرف قربانی کے مسئلے میں نہیں، وہ ساری سنیت اور بریلویت کی ویسے عقیدے میں بھی دلیل ہے۔ ہم درود پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، اذان کے بعد جمعہ ہو جاتا ہے سلام پڑھتے ہیں، کوئی بھی اچھا کام ہے پہلے درود پڑھ رہے ہیں، بعد میں درود پڑھ رہے ہیں، اور ایک طبقہ ہے وہ لٹھ اٹھا کے کھڑا ہے، اس ٹائم کیوں پڑھا، یہ کیوں کیا، اتنا کیوں پڑھا، اس وقت کیوں پڑھا، وہ اس چیکنگ پہ لگے ہوئے ہیں، روکتے ہیں۔ سنن کبریٰ جو بہقی کی 14ویں جلد ہے، اس میں باب ہے، باب یہ ہے باب الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند الذبیحۃ، قربانی کرتے وقت درود و سلام پڑھنا۔ قربانی کرتے وقت درود و سلام پڑھنا۔ اب کتنے لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ مسجد رضا مجتبیٰ والوں نے نیا درود متعارف کروا دیا ہے، پہلے تو جمعے کے بعد، اب یہ کہتے قربانی کرتے وقت، تو ہم نیا دین نہیں اصلی دین پرانے والا پیش کرتے ہیں، اصلی دین، اور یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، اور اس بات کو آپ نے پھیلانا بھی ہے۔ حدیث نمبر 19712 میں یہ جو ترجمۃ الباب قائم کیا گیا ہے، سند کے ساتھ انہوں نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول پیش کیا۔ قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی والتسمیۃ علی الذبیحہ بسم اللہ، آگے چلتے چلتے کہتے ہیں ولا اکرہ، امام شافعی کہتے ہیں ولا اکرہ ما تسمیتہ علی الذبیحۃ ان یقول، کہ میں اسے ناپسند نہیں سمجھتا، میں اس کو بدعت نہیں کہوں گا، میں اس پہ فتویٰ نہیں لگاؤں گا، کس پر کہ کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ اللہ اکبر جب چھری چلائی جاتی ہے تو میں اس کی اجازت دیتا ہوں ان یقول، وہ کہے صلی اللہ علی رسول اللہ،
صلی اللہ علی رسول اللہ، کہ اللہ درود بھیجے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. پہلے تو یہ کہا کہ میں اسے مکروہ نہیں سمجھتا، اب گفتگو میں ترقی کی، کہتے ہیں بل احبہ لہ، بلکہ میں تو اسے محبوب سمجھتا ہوں. اب ان لوگوں کے پیچھے کیا نسب ہے جو ہمیں کہتے ہیں اذان سے پہلے نہ پڑھو، جمعے کے بعد نہ پڑھو. امام شافعی کہتے ہیں اگر صلو علیہ وسلم تسلیما مطلقاً وہ آیت سامنے رکھو یا حدیث سامنے رکھو تو پھر قربانی کرتے وقت بھی درود پڑھنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ محبوب عمل ہے. دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے. یعنی بھٹکے وہ جو بدعت کہہ رہے ہیں، پھسلے وہ جو بدعت کہہ رہے ہیں، اور ہم اسی رستے پہ ہیں. اتنے بڑے بڑے اماموں نے، اب ظاہر ہے کہ امام شافعی بدعت کا حکم تو نہیں دے سکتے اور اپنی طرف سے شریعت گھڑ بھی نہیں سکتے، تو پھر پڑھ سکتے ہیں اس پڑھی ہوئی شریعت سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو بتاؤ کہ جب جانور پہ چھری چلانے لگیں کہ جب خون نکلے گا عمل قبول ہوں گے، گناہ بخشے جائیں گے، تو اس وقت درود بھی اس محبوب پہ پڑھو جو پہلے ہی پوری امت کی طرف قربانی دے کے گئے ہیں. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھری چلائی تو فرمایا اللہم تقبل منی وامن تقبل انی وامن لم یضحی من امتی، قیامت تک میری امت میں سے جو کسی وجہ سے، یعنی منکر نہیں ہوگا لیکن کسی عارضے کی وجہ سے جو قربانی نہ کر سکا، رب یہ اس کی طرف سے میں کر رہا ہوں. تو یہ موقع تو ہے نا کہ سرکار کا احسان ہے. یعنی موقع ہر گھڑی ہجون پہاڑی سے ام المومنین گزر رہی تھیں تو درود پڑھنا شروع ہو گئیں. ام المومنین سیاستہ میں ہے تو پوچھا گیا یہاں کون سا مقام ہے درود پڑھنے کا؟ کہا مجھے یاد آیا ہے کہ یہاں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کے موقع پہ بیٹھے تھے، تو جب وہ پہاڑی نظر آئے جہاں کبھی بیٹھے تھے تو پھر بھی درود پڑھو. تو ذرا پہاڑی سے تصور آتا ہے تو کیا اذان سے تصور نہیں آتا کہ یہ اذان پڑھائی کس نے ہے، یہ تحفہ دیا کس نے ہے؟ اور آج پابندیاں لگانے والے ان کے پاس میرٹ کیا ہے؟ ہوتے کون ہیں پابندی لگائیں؟ شریعت نے، اللہ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ زمان کی، نہ مکان کی، نہ زبان کی. یعنی جو وقت ہو، جو علاقہ ہو، جو بھی لینگویج ہو تمہاری، اسی میں ہی اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہو. تو یہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو امام بخاری امام شافعی کا استدلال ہے، وہ کہتے ہیں سارے لفظ کہنے لگے پہلے تو ولا اکرہ ما تسمیتہ علی الذبیحۃ ان یقول صلی اللہ علی رسول اللہ بل احبہ لہ، میں تو یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ مومن کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ یہ پڑھے. اور پھر کہتے ہیں وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَن يُكْثِرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، کہتے ہیں مجھ شافعی کے نزدیک تو یہ بھی پسندیدہ ہے کہ چھری چلنے کے بعد گوشت بنایا جا رہا ہو تو پھر بھی پڑھتا رہے، گوشت بانٹا جا رہا ہو تو پھر بھی پڑھتا رہے، وہ صلاۃ کی کثرت کرے. کس انداز میں؟ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟
کہتے ہیں فصلی اللہ علیہ فی کل الحالات، جب رب آپ پہ ہر حالت میں صلوات بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ فی کل الحالات لأن ذکر اللہ والصلاۃ علیہ ایمان باللہ۔ امام شافعی کہنے لگے اللہ کا ذکر کرنا، وہ جو چھری چلاتے وقت بسم اللہ کہا ہے، والصلاۃ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا، اسے ہم کیا سٹیٹس دیں، کیا عمل ہے یہ، اسے کیا کہیں؟ تو امام شافعی کہتے ہیں اس کا نام ہے ایمان باللہ۔ یہ ایمان ہے اللہ پر، یوں کرنا یہ ایمان ہے، بدعت نہیں، ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اور ساتھ وَعِبَادَةً لَهُ، یہ عبادت ہے، اس وقت بھی درود پڑھنا یہ عبادت ہے۔ یعنی یہ سارے لفظ میرے نہیں یا امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کے نہیں، یہ ائمہ اربعہ میں سے جو سید امام ہیں، ایک امام چاروں میں سے سید امام شافعی، ان کا قول ہے کہ کوئی غیر مقلد وہابی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ ان کو بھی بدعتی قرار دے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ درود پڑھو گے ایک تو مستحب ہے، پھر یہ ایمان ہے، پھر یہ عبادت ہے، اور چوتھے نمبر پر کہتے ہیں وَيُؤْجَرُ عَلَيْهَا إِن شَاءَ اللَّهُ مَنْ قَالَهَا، جس نے یہ پڑھا کہتے ہیں رب کے فضل سے امید ہے اسے اجر ملے گا۔ تو یہ قربانی کے عمل کے موقع پر درود و سلام، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اور احیاء ہونا چاہیے، اور یہ نیا مسئلہ نہیں، پرانے دین سے۔ یہ میں حوالہ اس کا سنن کبریٰ امام بہقی کی، اس کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 223 سے یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 3 جولائی کو اس عہد کا بڑا منفرد سیمینار مرکز صراط مستقیم لاہور میں ہو رہا ہے، اس کا نام ہے رؤیت ہلال سیمینار۔ ہلال نئے چاند کو کہتے ہیں، رؤیت ہے دیکھنا۔ اس پر ہماری شریعت کے قانون ہیں، ضابطے ہیں۔ چاند دیکھنے پر فرض کا مدار ہے، چاند کی غلطی کی بنیاد پر حرام کا ارتکاب ہو سکتا ہے، جس طرح کہ یہ ابھی عید الفطر کے معاملہ میں آپ نے دیکھا۔ اور امت آہستہ آہستہ بھولتی جا رہی ہے کہ یہ بھی کوئی چیپٹر ہے شریعت کا، اس کے بھی کوئی اصول ہیں، اس کے بھی کوئی ضابطے ہیں، اور وہ اصول ضابطے ایسے ہیں کہ متبادل آج والا ہم وہاں لاگو ہی نہیں کر سکتے، ورنہ شریعت سے تصادم اور بغاوت لازم آتا ہے۔ تو چونکہ کافی اس سلسلہ کے اندر ضرورت میں نے محسوس کی، اور مجھے یقین ہے کہ لوگ اگر نہ جانتے ہوں، بے خبری میں غلطی کر بیٹھیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ آج بھی امت میں یہ جذبہ موجود ہے، جب انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا راستہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے، یہ ہمارا دین ہے، تو آج بھی اکثریت لوگوں کی جب مسئلہ کا پتہ چل جائے تو اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اس پہ اوروں کو بھی قائل کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری کتابیں 14 صدیوں کی ایسے امور سے، احادیث سے، آیات، فقہا کے قوانین سے بھری ہوئی ہیں۔ تو یہ بہت میں نے کمی محسوس کی۔ تو جس طرح ہمارا صراط مستقیم کا منشور ہے کہ امت کو، معاشرے کو جس بارے میں ضرورت ہو شرعی رہنمائی کی،
تو ہم اللہ کے فضل سے وہ پیش کریں گے. تو 3 جولائی کو نماز مغرب کے بعد مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں چاند دیکھنے کے آداب، فضیلت، شرعی طریقہ اور خطرات، اور جو اس سلسلہ میں رائج غلطیاں ہیں کہ چونکہ آج بڑا ہے تو یہ پھر کل کا ہوگا، اتنی دیر ٹھہرا رہا ہے تو پھر یہ دوسری کا ہوگا، یا اس طرح کر کے یعنی بہت سی چیزیں جو غلط رائج ہیں کہ ایگزیکٹ ان کے مقابلے میں شریعت کے اصول موجود ہیں، وہ اصول دب گئے اور غلطیاں وہ عوام میں رائج ہو گئی. اس بنیاد پر اس سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس میں آپ سے شرکت کی اپیل کرتا ہوں.